اوپر مٹی ڈالی گئی تھی، چھت تھی، نیچے فرش کچا تھا، تو محراب سے چھت ٹپکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کا رخ انور مٹی سے، کیچڑ سے لگ گیا، مٹی لگ گئی رخ انور پر۔ تو صحابہ اکرام نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم کنکریاں لے آئیں اور نیچے فرش بچھا دیں تاکہ کیچڑ نہ ہوا کرے، تو وہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کنکری اٹھا کر اس بدوی کو ماری اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ قریب آیا تو آہستگی سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں بھی گستاخی کر بیٹھوں گا تو میں تجھے درے مارتا۔ بارگاہ عالی میں اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا، حجرات مبارکہ کے سامنے گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف گھر تھا۔ اس گھر میں اہل خانہ میں سے کسی بندے نے یا خاتون نے دیوار میں میخ گاڑنا چاہیے، ان کو اپنی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی کام ہوگا، تو وہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پیغام بھیجا اور 2 لفظوں کا جملہ تھا، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آواز پیدا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا نہ دو، ٹھک 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 نہ کرو۔ حالانکہ وہ گلی کے اس پار ہو، چونکہ حجرے مبارک میں انہیں خود سنائی دے رہی تھی، انہوں نے منع فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ ہے اور یہاں شور نہیں کرو۔ تو نبوت خاصہ ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ گویا سارے آداب، سارے احترام، ساری محبتیں، ساری اطاعتیں جو نبوت کے لیے ضروری ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کی جائیں گی۔ آپ یا کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کو الگ نہیں کر سکتا۔ جو لحاظ، جو احترام نبوت کا ہے، جو ادب نبوت کا ہے، جو اتباع نبوت کا ہے، جو محبت نبوت سے ہے، جو عشق، جو پیار نبوت سے ہے، جو غلامی نبوت کی مقصود ہے، جو احترام نبوت کا جو عظمت نبوت کی دل میں ہے، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں جو گزر گئے، یہ صرف ان کے لیے نہیں جو آنے والے ہیں، یہ ساری کائنات کے لیے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے سوا ساری کائنات کے لیے رحمت الہی ہیں، اور ساری کائنات کے سارے جذبے، ساری کائنات کی ساری محبتیں، ساری کائنات کے سارے عشق، ساری کائنات کے سارے پیار، ساری کائنات کے سارے احترام، ساری کائنات کی ساری قربانیاں، ساری کائنات کی ساری غلامیاں اور اطاعتیں کس کے لیے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نعمت ایمان لانے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد، ذکر اذکار مراقبے کرنے کے بعد، منازل حاصل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے! قرآن حکیم کی ترتیب ہی دیکھ لیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک کام کیے، بات تو مکمل ہو گئی، ایمان بھی نصیب ہو گیا، نیکی بھی نصیب ہو گئی، زندگی نیکی میں بسر ہو گئی، عبادات میں بسر۔ فرمایا نہیں، عبادات کا حاصل اسی دنیا میں یہ ہے کہ انہیں میرے نبی سے پیار ہو جاتا ہے،
اگر یہ نہیں ہے تو عبادات نہیں ہے، پھر محض اٹھک بیٹھک ہے، کھیل تماشا ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ آبا و اجداد سے گلے پڑ گیا، ہم نے مان لیا، نفری میں پیدا ہو کے مسلمانوں کی مسلمان کہلانے لگے۔ یہ ایک حادثاتی اسلام جو ہے یہ مقصود نہیں ہے، وہ اسلام مقصود ہے جس کا حاصل اللہ کے نبی کا عشق ہو۔ اب ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں، ہمیں آخرت کی بخشش بھی چاہیے، ہمیں صحت بھی چاہیے، بیماریوں سے پناہ بھی چاہیے، ہمیں سب کے لیے کیا کریں؟ ہمارے پاس ساری فرصت صرف عشق و محبت کے لیے تو نہیں ہے، ہم صرف پیار ہی تو نہیں کر سکتے، ہمارے تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس لیے کہ جو کچھ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا سب حق ہے اور تم سب کے رب کی طرف سے ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنے والا، سب کا خالق و مالک ہے۔ تو جب یہ دولت نصیب ہوتی ہے، جب عشق نبوی نصیب ہوتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کرتا۔ بحیثیت انسان ان سے لغزشیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہ معاف کر دیتا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور دنیا اور آخرت کے سارے کام ان کے سیدھے کر دیتا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یہاں اس قرآن مجید میں اس کا ترجمہ لکھا ہے ان کی حالت سنوار دی جاتی ہے۔ اب حالت تب بھی سنورے گی جب کام سیدھے ہوں گے۔ تو دنیا و آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل بھی نکل آتا ہے، رزق کے وسائل بھی نصیب ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے صحت بھی نصیب ہو جاتی ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا تو ایک معمولی سی چیز ہے، اخروی پریشانیاں اور جہنم جیسی بلاؤں سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن کب؟ جب وہ میرے نبی کی ہو جاتے۔ اور اگر یہ انعام انہیں نصیب نہیں ہوتا اور رواجی طور پر سنا سنایا ایمان بھی لے آئے، عبادت بھی کرتے، فرماتے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ مجھے ان کی ضرورت۔ اللہ نے کوئی نفری پوری نہیں کرنی، کوئی ووٹ نہیں لینے کہ کوئی دل سے دے رہا ہے یا ویسے ہی دے رہا ہے تو ووٹ تو دے رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں تو جان نثاری اور خلوص دل سے جان نثاری چاہیے، اور وہ جان جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ نہیں فرمایا، نبی اللہ نہیں فرمایا، نام نامی لے کر فرمایا کہ بھئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہو جائے، جو ان کی ذات سے متعلق ہو جائے، اس کے لیے دنیا و آخرت کے سارے کام، ساری پریشانیاں میں دور کر دے۔ اصلح بالہم، تمام ان کے کام سنوار دیے جاتے ہیں۔ تو تمام محنتوں، تمام مجاہدوں، تمام عبادتوں کا حاصل کیا ہے؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی ذات سے۔ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات علی کے ساتھ ایمان جو ہے وہ چاہیے، وہ مقصود ہے۔
معترض اعتراض کرے، مغرب کے مفکر اعتراض کریں، مکے کے کافر اعتراض کریں، مدینے کے منافق اعتراض کریں، آج کے بے دین اور بے راہ فرقے اعتراض کریں، آج کے قادیانی، آج کا کوئی فرقہ ہے تو کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن جس کا تعلق ہے اس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب باتوں سے بالا تر ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ اور یہی تعلق شیخ سے ہو تو برکات نصیب ہوتی ہیں اور انجام بخیر ہوتا ہے، ورنہ ساری کمائیاں لٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بنانے میں وقت لگتا ہے، گرانے میں وقت نہیں لگتا، تعمیر میں محنت لگتی ہے، تخریب میں نہیں۔ تو جب تک رشتہ، اس آیہ کریمہ نے یہ بتایا کہ جب تک رشتہ ایمان ذات عالی سے نہ ہوگا بات نہیں بنے گی، اور ذات عالی تک رسائی غلامی اور اتباع اور اطاعت اور عبادت سے ہوگی، اور ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو آپ کی ذات والا صفات سے پیار ہو جائے، تعلق بن جائے، محبت ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ رشتہ الفت ہے، اور کیا ہے؟ اور وہ ذات سے چاہیے۔ جب ذات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی، صفات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش ہے۔ بھائی تم نے امیر سمجھا ہوا ہے، آج کل تو وہ مقروض پھرتا ہے، اسے تو میرا تعلق نہ ان کے قرضے سے ہے نہ ان کی دولت سے، میرا تو ان کی ذات سے، تو اس کے لیے گنجائش نہیں رہے گی۔ جب ذات سے رشتہ ہوگا تو اس پہ کوئی اعتراض، کوئی وہم، شیطان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں کوئی وہم ڈالے۔ صفات کے ساتھ ہوگا تو اوہام کی، اعتراضات کی گنجائش ہے۔ اس لیے رب جلیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر ارشاد فرمایا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مانو جو نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جسے آپ کی ذات سے رشتہ نصیب ہو گیا، سارے منازل نصیب ہو گئے۔ کچھ حقیقت نہیں ہے، نہ منازل کی، نہ مراقبات کی، نہ کچھ کی۔ ہاں، منازل کی تعین اسی اعتبار سے ہے کہ کتنا کس کو پیار ہے ذات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب ہر کے پیار کا رنگ جدا ہے، اس کی گہرائی و گیرائی جدا ہے، اس کی کیفیات جدا ہیں، تو جتنا جس کو پیار ہے اتنے اس کے منازل بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، سب کچھ نصیب۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما کر عشق نبی اور رشتے الفت کو اس کا اجر بنا دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات عالی صفات سے وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔